نفسه ونفخه ونفسه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کتاب العلم میں حدیث بیان کرتے ہیں اور باب باندھتے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو اس کو علم عطا فرما، اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا، یہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، ان کو سینے سے لگایا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے، فرما بردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے ان کو سینے سے لگا کے دعا دی کہ اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ تو وہ اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں کہ ان سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے، ان کا ایک یہ امتیاز ہے، انفرادی امتیاز ہے ان کا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا۔ ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کسی کو دعا دینا۔ یہ دوسری حدیث ہے کہ وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گدی پر سوار ہو کر چلا، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گدی پر، چھوٹا تھا، بھی بچہ تھا، میں بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، اس زمانے میں بلوغت کے قریب تھا، یعنی بلوغت کے یعنی بھی بالغ نہیں ہوا تھا لیکن بلوغت کے قریب تھا، بچہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آہٹ نہ تھی، مطلب آپ کے سامنے سترا نہیں تھا، تو نہ دیوار تھی نہ کوئی چیز تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزر گیا اور گدی کو چھوڑ دیا، یعنی سترا نہیں تھا، دیوار کی آڑ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، میں بچہ تھا، میں نے اپنی گدی کو لے کے وہاں سے گزرا صفوں کے آگے سے اور میں نے اپنی گدی چھوڑ دی، وہ چرنے لگی۔ جب کہ میں صف میں شامل ہو گیا، وہیں سے آگے سے گزر کے میں نے ادھر گدی چھوڑی، پھر چھوڑ کے میں ایسے صف میں داخل ہو گیا، شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ یعنی یہ ایک چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے، علمی بات ہے کہ اگر چھوٹا بچہ آپ کی نماز پڑھتے ہوئے آگے سے گزر جائے تو اس کو آپ صف کے یعنی آپ کی ہاتھ کی عادت سے آگے سے گزر جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ ثابت کرتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، وہ آگے سے گزرے، اپنی گدی چھوڑ کے پھر صف میں داخل ہوئے، تو کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے، اگر آپ کے آگے سے گزر جائے تو وہ اس کے مکلف نہیں ہے، بڑے مکلف ہے۔ بچوں پہ بعض لوگ جو ہیں ایسے ہی اپنا غصہ جھاڑتے رہتے ہیں، لو جی یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، یہ نہیں غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے یہ حدیث لا کے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسے بچے جو ہیں اگر گزر جائیں تو ان پر کوئی نہیں۔ دوسرا جو کتاب العلم میں اس کا ہے کہ چھوٹے بڑے کی کوئی یہاں پہ اگر بچہ ذہین ہے، یہاں سے امام بخاری نے ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت کیا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ کوئی بڑا ہی ہے تو مسئلہ کرے تو وہ بات مانی جائے۔ اگر بچہ چھوٹا ذہین ہے، سمجھدار ہے، وہ بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، چاہے چھوٹا ہی ہے، عمر میں چھوٹا ہے، بھائی اس کی بات معتبر ہوگی، مانی جائے گی۔ امام بخاری نے یہ حدیث لا کے ان سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بچے کی بھی
بات مانی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی محفل میں جید صحابہ، بزرگ صحابہ کے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے، کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے، یہ صاحب علم ہے، یہ علم والے ہیں۔ تو اس لیے علم میں چھوٹے اور بڑے کا جس کو علم ہو وہ بتا سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے مسند احمد اور طبرانی کی حدیث ہے، اور اس میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیاطین نے، جنوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی، آگ لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، شیطان تھے نا کٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بتائی کہ یہ فوراً پڑھو اور ان کی آگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ فوراً، حالانکہ جنوں کی وادی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور فوراً ان کی آگ ختم ہوگی، وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرا وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق في طارق الا طارقين يترك بخير الرحمن۔ یہ حوالہ مسند احمد اور طبرانی کا یہ حوالہ ہے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی، کس لیے کہ اگر کسی کو شیطان اور جن کسی کو چمٹ جائے، اس پر بھی یہ دعا پڑھو تو اس کا جو غلبہ ہے، اس کا جو اس کو تنگ کرنا ہے، پڑھتے آپ جائیں، پڑھتے جائیں، وہ رفع ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھا تو وہ سارے شیطانوں کی آگ بجھ گئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔